جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद में बड़ा पावर शो किया है। इससे पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आज के जलसे में खान साहब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। आपने देखा कि उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, कुछ नई बातें की हैं। इनकी क्या तफसील है, खान साहब ने ये बातें क्यों की हैं, वो सारी चीजें भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खान साहब ने जिस तरह आपने देखा कि जलसे के अंदर एक तरह से थोड़ा सा स्टाइल आज उनका डिफरेंट था, डिफरेंट चीजें उनको दिखाई। एक तरफ तो ये जलसा था मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ उनका एहतजाज था। उसके साथ साथ इस जलसे के अंदर वो कौम को दिखाना भी चाहते थे कि इन लोगों ने क्या वादे किए थे और क्या कुछ ये कहते रहे और अब आके ये क्या कर रहे हैं। अगर हम इस जलसे को देखें, उन्होंने ना सिर्फ मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर चीजों को वाजे किया, बल्कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, उन्होंने कोरोना के हवाले से भी चीजों को बताया कि किस तरह जब कोरोना आया था तो ये सब लोग क्या कहते थे और मैं क्या कहता था, और ये कहते थे मुल्क बंद कर दो, मैंने मैशियत भी बचा ली और मुल्क के लोगों को भी बचा लिया और मुल्क को बंद नहीं किया। अच्छा, एक और चीज जो सुबह से खबर गर्दिश कर रही थी और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो डिस्कस भी हो रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही थी, मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब की जमात ने डोनाल्ड लू से एक तरह से माजरत कर ली है या उनको कोई पैगाम भिजवाया है। उसकी क्या हकीकत है वो आज इस खिताब के अंदर आपको नजर आ गया कि खान साहब ने अभी दोबारा ये कहा कि जमीन आसमान एक हो सकता है, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी कभी कबूल नहीं करेंगे। हाँ, दोस्ती हो, ताल्लुकात अच्छे हों, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो खबर थी या फिर वो जो तासुर कायम करने की कोशिश किया जा रहा था उसकी क्या सदाकत है या उसमें कितना वजन है। अच्छा, इसके अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के क्लिप्स दिखाए, हर किसी के क्लिप्स दिखा के बताया कि ये पहले क्या बात कर रहे थे और अब ये क्या बात कर रहे थे। अच्छा, उसके साथ साथ इदारों के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा एक तो ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत को उनका बयानिया ये है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है, बाहर से हम पे मुसल्लत की गई है, तो वो इसको इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है हमें इदारों के सामने खड़ा करना चाहती है। इनकी ख्वाहिश है कि हम अपने इदारों के सामने खड़े हो जाएं, लेकिन इनको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जीना मरना सब कुछ पाकिस्तान के अंदर है, हमारा तो पाकिस्तान से बाहर कुछ भी नहीं है, तो ये इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। दूसरा, आपको याद है कि जब हुआ था लॉन्ग मार्च, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि लॉन्ग मार्च आके खान साहब ने एकदम से खत्म कर दिया, उस तरीके से वहां पे सिट इन नहीं किया। और मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि इस तरह की इतलात थी कि वहां पे गड़बड़ होगी, वहां पे फायरिंग होगी और खुदा न खास्ता वहां पे कत्ल गारत हो सकती है और इस किस्म की प्लानिंग की गई है, शर पसंद भी हो सकते हैं वहां पे। तो खान साहब ने उसको उस वक्त मुअत्तल कर दिया था और कहा था कि हम दोबारा एहतजाज करेंगे। तो आज खान साहब ने अगेन इस चीज के हवाले से क्लियर किया कि ये लोग चाहते थे कि मेरी कौम जो है वो रेंजर्स और पुलिस वालों के सामने खड़ी हो जाए। लोगों के अंदर गम और गुस्सा था, मुझे पता था कि अगर लोग आगे गए तो वो रेंजर्स और पुलिस के सामने खड़े हो जाएंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि रेंजर्स और पुलिस ने जो लोगों के ऊपर आंसू गैस के शेलिंग की, उनके ऊपर जिस तरीके से वो आंसू गैस के गोले बरसाए गए, वो जुल्म था, वो गलत था। उसमें रेंजर्स ने भी किया, उसमें पुलिस ने भी किया। तो इस हवाले से भी उन्होंने तफसीलात बताई और उन्होंने ये कहा कि बुनियादी तौर पे मैं नहीं चाहता था कि मेरी कौम इनके सामने खड़ी हो, तो हम वहां से चले गए, हम नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो। अच्छा, इदारों के हवाले से बार बार उन्होंने जिक्र किया, बड़ी उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। आज तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि न्यूट्रल्स को अल्लाह पूछेगा कि ये जो लोग इन्होंने हम पे मुसल्लत किए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कौम का जो पैगाम है वो इदारे सुने। इदारों से मुराद देखें मुल्क के जितने भी इदारे हैं उसमें सारे इदारे हैं, उसमें आपकी अदलिया भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, दीगर इस्टेब्लिशमेंट के इदारे भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इदारे सुने कि कौम क्या कह रही है, कौम की बात को सुने, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और उसके बाद फिर कौम किसी की नहीं सुनेगी। तो ये बड़ा उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया अपनी इस तकरीर के अंदर। और उसके साथ साथ अपने जो उनके जो सियासी मुखालफीन हैं, उनकी जो सियासत है उसके ऊपर भी उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। फिर सहाफ़ियों के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की कि जिस तरीके से सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है, इमरान रियाज के खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, FIRs हो रही हैं, याज मीर साहब के ऊपर जिस तरह तशद्दुद हुआ, दीगर जो सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ साहब हो गए या फिर साबिर शाकिर साहब हो गए, दीगर जो सहाफ़ी हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और इसके अलावा भी सहाफ़ियों की एक लंबी फहरिस्त है, हर किसी की एक एक स्टोरी अपनी सुनाने वाली।
کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, اس کو کس کی ٹیلی فون کال آئی, اس کے ساتھ کیا مطلب دباؤ ہے اس کے اوپر. تو بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں. تو اس سب چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر کے یا خوف سے کہ امپورٹڈ حکومت کو مان لیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا, نہ میں مانوں گا نہ میری قوم مانے گی. اب ان کا یہ بیانیہ ہے کہ قوم کی میجورٹی ان کے پیچھے ہے تو وہ کبھی بھی ان کو نہیں مانیں گے, اور بار بار انہوں نے یہ چیز کہا کہ ہم کبھی بھی اس حکومت کو نہیں مانیں گے. پنجاب کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر دوبارہ انگلیاں اٹھائیں. انہوں نے دوبارہ کہا کہ الیکشن کمیشن دھاندلی کروائے گا, الیکشن کمیشن انتخابات کے بعد دھاندلی ہوتی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, ٹی وی پروگرامز میں بھی کہا اور اپنے ویلاگز میں بھی کہا کہ آن دا ڈے الیکشن والے دن دھاندلی کرنا آسان نہیں ہوتا. اگر آپ کا ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اچھا ہوگا تو آن دا ڈے کوئی بھی دھاندلی نہیں کر سکتا. ہاں, جب انتخاب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد یا پھر انتخابات سے پہلے جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے, جس طرح کے تحفظات کا اظہار خان صاحب کر رہے تھے کہ فون کالز آ رہی ہیں یا لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, انتظامیہ ہراساں کر رہی ہے, تو وہ جو دو موقع ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتی ہے یہ دھاندلی. اور خان صاحب کی جو خدشہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جس وقت ووٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد وہاں پہ ووٹوں کی گنتی میں, ووٹوں کی ہیرا پھیری میں وہاں پہ یہ اثر ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے انڈیا میں ان کے امپائرز کے ہوتے ہوئے ان کو شکست دی تھی تو ان کو بھی میں اس طریقے سے شکست دوں گا. تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنے تحفظات کا اظہار کیا, اور جو ای وی ایم ہے اس کے اوپر بھی بات کی. دیکھیں, ای وی ایم ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ای وی ایم سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے تھے. آپ نے سندھ کے اندر الیکشن دیکھا, سندھ میں الیکشن میں جس قسم کے الزامات لگائے ایم کیو ایم نے, جے یو آئی ایف نے جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں سینٹر کے اندر, اسی طرح جب آپ نے دیکھا کہ لاہور کے ایک حلقے کے اندر الیکشن ہوا, وہاں پہ پیپلز پارٹی کے اوپر نون لیگ کے جو لیڈران ہیں وہ الزامات لگاتے رہے, ووٹ خریدنے کا الزام لگاتے رہے اور بڑی سخت لینگویج وغیرہ یوز کی گئی ایک دوسرے کے خلاف. تو یہ سارے کہتے ہیں کہ اس نظام کے اندر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے, لیکن ای وی ایم کے اوپر یہ راضی نہیں ہوتے کیونکہ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق, اپنی اپروچ کے مطابق کہیں نہ کہیں اس سسٹم سے بینیفٹ اٹھاتا ہے. جس حلقے میں اس کی طاقت ہے وہ اس سے بینیفٹ اٹھاتا ہے. اگر ای وی ایم آ جائے تو یہ بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں, لیکن یہ اس کے اوپر کبھی نہیں مانتے. اور اس میں الیکشن کمیشن نے بھی بھرپور ان کا ساتھ دیا, بھرپور ساتھ دیا الیکشن کمیشن نے. خان صاحب نے دوبارہ آج اپنے جلسے میں بھی کہا, اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ای وی ایم کی بات ہو رہی تھی تو الیکشن کمیشن نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک صحافی کی ویڈیو ٹویٹ کی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ای وی ایم ایک مہنگا فراڈ ہے. اور اس وقت تک الیکشن کمیشن نے کوئی بریفنگ نہیں لی تھی, کوئی کسی قسم کی انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا حکومت سے کہ آپ ای وی ایم کے حوالے سے ہمیں بتائیں ای وی ایم کس طرح کام کرتی ہے. پھر جب ان کے اوپر پریشر پڑا انہوں نے ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کی اور کہا کہ اب ہم نے حکومت کو کہا کہ ہمیں اس کے اوپر بریفنگ دیں. تو انہوں نے پہلے سے اپنی ذہن سازی کی ہوئی تھی. تو الیکشن کمیشن اور خصوصاً جو الیکشن کمشنر ہیں ان کے اوپر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت بار بار الزامات لگاتے ہیں, ان کے حوالے سے تحفظات کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ تھا جی آج کا جو جلسہ. وہاں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری انہوں نے باتیں کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب لوگ نکلیں اور یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جو بھی اس میں جیتے گا وہ آگے جا کے ملک کی سیاست کو شیپ کرے گا. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضمنی الیکشن جو پنجاب کا ہے یہ صرف پنجاب کا نہیں, یہ پورے ملک کا ہے. ان 20 سیٹوں کی وجہ سے آگے ہماری سیاست کس طرف جاتی ہے, کس رخ جاتی ہے, اس کا فیصلہ ہوگا. اگر وہاں پہ نون لیگ جیت جاتی ہے تو خان صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے اس کو بڑی ٹھیس پہنچے گی. اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو سینٹر کے اندر بھی جو اتحادیوں کی حکومت ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی. تو اس حوالے سے مختلف چیزیں ہیں اور خان صاحب کے مختلف خدشات ہیں اور مختلف وہ الزامات بھی لگاتے ہیں. دوسری جانب ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ وہ اپنی شکست کو سامنے دیکھتے ہوئے الزام لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر اور ساری ریاست کے اوپر. آج اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اس جلسے سے پہلے, اور اس میں وہ جب بات کر رہے تھے, میڈیا ٹاک کر رہے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ گلہ کیا گیا یا یہ الزام لگایا گیا کہ پرانی آنسو گیس جو ہے وہ ماری گئی لوگوں کے اوپر. تو اس دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نئی لے لی ہے اور وہ فریش جو ہے وہ بھی ہم یوز کریں گے.
لیکن اس کا ذکر کیا خان صاحب نے، یہ جو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی تھی فیملیز کے اوپر پولیس کی جانب سے اور رینجرز کی جانب سے، تو اس کے اوپر انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا اور ایک طرح سے اس کے اوپر کافی جسے کہتے ہیں نا افسوس کا اظہار بھی کیا کہ اپنے ہی اداروں نے اپنی عوام کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا۔ اینی وے یہ بڑا جلسہ تھا، اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ جو سیاسی ماحول ہمارا جس طرف جا رہا ہے اور جس طرح بحث ہماری کھل رہی ہے، ہر آئے روز کے ساتھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، تو وہ ایک طرح سے ہم انتخابات والا ماحول ہے، لیکن بحث جو مجھے ذاتی طور پہ اس پہ تھوڑا سا جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے وہ ہے خدشہ ہے، جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ریزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ بحث اداروں کی طرف نہ ہو، بحث سیاست کی طرف ہو۔ اگر الیکشن کا اعلان کر دیں آج تو میرے خیال میں ایک بحث اداروں سے ہٹ کے دوبارہ سیاست کی طرف آ جائے گی اور سیاسی جماعتیں لگائیں پھر ایک دوسرے کے اوپر الزامات۔ اور پنجاب کے اندر جو اس وقت ضمنی انتخاب ہے اس میں نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 الیکٹیبلز ہیں وہاں پہ، 10 الیکٹیبلز ہیں تو وہ بڑے آسانی سے جیت جائیں گے۔ بھائی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پچھلی دفعہ نون لیگ کے ورکر نے جس کے خلاف الیکشن کمپین کی تھی، جس شخص کے خلاف جس کو برا بلا کہا گیا، جس کے اوپر کیا کیا الزامات لگائے گئے، اس دفعہ نون لیگ کی قیادت نے ان کے ورکر کو کہا جناب آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ اب کیا پورا حلقہ اس کے اوپر چلے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ آپ کے فیصل آباد میں بھی اس حوالے سے تحفظات ہیں، دیگر حلقوں میں بھی اس حوالے سے تحفظات ہیں، تو میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے الیکشن جیتنا، اس لیے کہ اصل میں پی ٹی آئی کے جو پچھلی دفعہ کینڈیڈیٹ تھے وہ اس دفعہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور نون لیگ کا جو پڑھا لکھا جو ایک باشعور دانشور ووٹر ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے ان کو دینا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اس کو مانتا ہے، اس پہ عمل درآمد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کا ووٹر جو ہے وہ پڑھا لکھا سمجھدار ووٹر ہے، تو وہ وہی فیصلہ کرے گا جو عقل اور سمجھ کے مطابق وہ صحیح سمجھے گا، اور باقی جماعتوں کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی اپنی عقل سمجھ اور شعور کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔